فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یونس کا درس چل رہا ہے اور آج فرعون کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہے۔ فرمایا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب رب کریم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروایا، کیونکہ پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے بنی اسرائیل والے تھے، تو گھبرا رہے تھے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی اللہ نے فرمائی کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو عصا لیے ہوئے ہو اس کو دریا میں مارو تو آپ کے لیے راستے بن جائیں گے۔ تو 12 راستے رب کریم نے ان کے لیے بنائے اور ہر راستے کے درمیان پانی ایسے ٹھہر گیا جیسے برف کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے سرداران، اس کا لشکر جو ظلم زیادتی کی نیت سے ان کے پیچھے چل پڑا، تو رب کریم نے انہیں وہاں برباد کیا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب دریا نے ان کو غرق کر دیا، تو غرق ہونے کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ قال آمنت، فرعون نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل۔ آج بھی ہم دیکھ لیں معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ہمیں شریعت یاد آتی ہے جب ہم نے کوئی مطلب کسی معاملے میں پھنس جائیں، نکلنے کا راستہ نہ ملے، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں شریعت چاہیے۔ جب ہم نے کسی کی عزت پامال کرنی ہو پھر ہمیں شریعت چاہیے۔ جب ہم نے نظام کو درم برم کرنا ہو ہمیں شریعت چاہیے، لیکن اپنی اصلاح کے لیے ہمیں شریعت نہیں چاہیے۔ جب اصلاح کا معاملہ آتا ہے تو ہمارا نظریہ اور سوچ یہ ہے کہ یہ ہمارا ذاتی عمل ہے۔ جب معاملہ آتا ہے پاکیزگی کا تو کہتے ہیں یہ ہمارا ذاتی عمل ہے، آپ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن جب گیم لڑانی ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں شریعت کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہم پورا زور لگاتے ہیں کہ شریعت بھی استعمال ہو جائے اور ہمیں شریعت بتانے والا بھی استعمال ہو جائے، ہمارا ایمان بچانے والا بھی اس آگ میں جھونک دیا جائے، اور ہم بڑے آرام سے ایک کنارے پہ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے ہو کیا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا ایمان اس وقت جاگتا ہے جیسے فرعون کا جاگا کہ جب اس دریا میں ڈوب گیا، بچنے کی کوئی آس کوئی امید باقی نہ رہی اس کو، تو اس نے وہیں کہا قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں تو بنو اسرائیل کی طرح، یعنی جس طرح بنو اسرائیل والے جس خدا کو مانتے ہیں میں بھی اسی خدا کو مانتا ہوں، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن یہ ایسی کیفیت تھی
حضرات مفسرین نے لکھا کہ اس وقت اس کی روح قبض کرنا یعنی موت کے فرشتوں کو اس نے دیکھ لیا تھا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھا کے، اور بعض روایات میں آتے نہیں، اسی دریا کا کیچڑ اٹھا کے اس نے اس بدبخت کے منہ میں مارا کہ اب وقت گزر گیا ہے، اب تو جو ہے نا رحم کی اپیل جناب باری تعالیٰ سے نہ کر۔ اور اس کا نتیجہ ہمارا بھی ایسے ہوتا ہے، مطلب اب ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وسیلے سے اللہ ہمیں باندر بھی نہیں بناتا، اللہ ہماری شکلوں کو خنزیر جیسی بھی نہیں بنا رہا، اللہ ہماری شکلوں کو کسی اور جانور کے مشابہ بھی نہیں بنا رہا، لیکن ہماری عادات جو ہیں، ہماری جو عادتیں ہیں، یہ ان جانوروں جیسی بن رہی ہیں، یعنی باندر جیسی، سور جیسی، کتے جیسی عادتیں آ رہی ہیں، شکل نہیں ہے، کردار ویسا ہو رہا ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم پر براہ راست کوئی عذاب بھی نہیں آ رہا کہ قوم تباہ و برباد ہو جائیں، ایسا عذاب بھی نہیں آ رہا، کہیں کہیں تھوڑی تھوڑی آزمائش آتی ہے، لیکن ہر انسان کی انفرادیت کے اعتبار سے رب کریم اپنے دشمن اور دوست کو صلہ عطا کرتے ہیں۔ اور چکمہ میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں، گیڑا میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ مجھے دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں کوئی ایسی تدبیر کروں گا کہ رب کی توحید کا، رب کی محبت کا، رب کے عشق و محبت کے جو ہے نا یہ جو مجالس ہوتی ہیں، سلسلے ہوتے ہیں، ان کو منقطع کر سکوں، عارضی طور پر بھنجال آ جاتا ہے۔ یہ پانی کے بلبلے ہوتے ہیں، ایسے بلبلہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھنجال آ جاتا ہے ہلکا پھلکا، لیکن ومکر اللہ، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں، واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان قریب آہستہ آہستہ پکڑیں گے، لا یعلمون، اللہ فرماتے ہیں اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ پھنسا کہاں ہے، وہ جا کے گرا کہاں ہے۔ انسان نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، لیکن اس کا ایمان ہے کہ نماز فرض ہے، میں نہیں پڑھتا، یہ گنہگار ہے، اس کو پتہ ہے قرآن کلام الہی ہے، تلاوت نہیں کرتا۔ یہ بہرحال حقوق اللہ کے معاملات ہیں، انسان کبھی راہ راست پر آ سکتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، ذکر اذکار بھی کرتا ہو، اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے اہل اللہ کی کردار کشی بھی کرتا ہو، ان کے کردار کو بلا وجہ ملوث بھی کرتا ہو، اور اس کے لیے جھوٹی اور جھوٹے سارے جھوٹے دلیلیں بھی گھڑتا ہو، تو آپ کو اتنا بات سمجھ ہونی چاہیے کہ سابقہ جتنی بھی اقوام آئی، چاہے وہ مشرک تھی، کافر تھی، اللہ نے ہر قوم کو مہلت دی، بہت مہلت دی، اور ہر انتہا تک مہلت دی، لیکن جب کسی قوم نے اپنے وقت کے نبی کو ستانے میں، دبانے میں، اور اس نبی کو رسوا کرنے میں، اس نبی کی تذلیل کرنے میں، توہین کرنے میں حدود کو پہنچے، پھر اللہ نے انہیں کسی نہ کسی بہانے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور جہان عالم کے لیے عبرت بنا دیا۔ وہ اب بھی ایسا قانون ہے، لیکن اب انفرادی ہے، اجتماعی پوری کی پوری قوم نہیں جاتی، اب زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے، دل کا قرار ختم ہو جاتا ہے، گھروں کا امن برباد ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں یہ چیزیں چل رہی ہے۔ عبادات کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے،
آپ کی طبیعت میں ایسا احساس ہے کہ آپ اتحاد یکجہتی کی جانب چلتے ہوں اور شفافیت کے ساتھ، بدی کے ساتھ نہیں، خیر کے ساتھ. اگر آپ کی طبیعت خیر کے ساتھ ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا خیر کے ساتھ ہے، تو پھر خیر خیریت ہے. اگر نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ دو بندوں کو لڑایا جائے، دو بندوں کو بھڑکایا جائے، کوئی گیم چلائی جائے، کوئی وقوعہ کھڑا رہے، ہر وقت آگ جلتی رہے، میں تماشا دیکھتا رہوں، اگر یہ طبیعت ہے تو پھر جو انبیاء علیہ السلام کے گستاخ تھے، توہین کرنے والے تھے، جو انجام ان کا ہے مختلف انجام نہیں ہے لیکن انفرادی ہے. یہاں دل کی کیفیات پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، کہ جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں کو ہوں گے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ دنیا میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی، یعنی ہر وقت پریشانی، ٹینشن، افراتفری، شیطانی سوچ، یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال فرمایا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تو فرما بردار ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں. یہ فرعون کہہ رہا تھا، لیکن جبریل، علامہ ابن کثیر نے لکھا کہ جبریل نے اس کے منہ میں دریا کا جو کیچڑ تھا وہ اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھوس دیا، اور اللہ نے ایسا سخت عذاب دیا کہ فرعون کا ایک ایک جوڑ ہل کے رہ گیا، اس کو سمجھ نہیں آئی. جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے اس کو جواب دیا آل آنا کو ہوش ہے. ترقی اردو میں کہتے تیرا اب وقت ہوا ہے، اب وقت ہوا ہے. سرکی میں آل آنا تے کو ہوش ہے، نہ بے ہون تک کتا ہے. وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمان تھا. وکنت من المفسدین، اور فساد کرنے والوں میں سے تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہاں اللہ نے ایک دوسرا عذاب ذکر کیا فرعون کو لیے کہ اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج کے دن میں تیرے جسم کو باقی رکھوں گا. یعنی جتنے لوگوں کو اللہ نے عذاب دیا ان کے جسموں کو بھی غرق کر دیا، لیکن فرعون کو اللہ فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرا وجود باقی رکھوں گا. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیات، تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. یہ تو ایک ظاہر ہے فرعون کی لاش ہے، اب بھی موجود ہے، اس پر تحقیقات ہیں، اور جن کی تحقیقات ہے کہ فرعون کا ہی جسم ہے تو قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے. اب یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ وجود باقی رہے گا انسان کا، لیکن اس کے دل کی کیفیت برباد ہو جائے گی. جیسے اللہ نے اس کو عذاب تو دے دیا، اس کو باقی رکھا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، جہان کو دکھانے کے لیے. اب ابھی ایسے لوگ ہیں رب کائنات ان کی عمروں کو لمبا کر دیتے ہیں، وہ کئی سال تک الی ارذل العمر ہو جاتے ہیں. اب اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، ہمیں بھی خبریں ملتی رہتی ہیں ارد گرد، یہاں فلاں فلاں فلاں. بھائی ایسے یہ خود آپ کے اپنے علاقے میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں اب تو، کہ اولاد نے اپنے باپ الی ارذل العمر، حد سے زیادہ عمر والے کو، بیمار لاغر کو ایک کمرے میں ڈال دیا، گھر میں نوکر رکھا ہوا ہے، وہ اس کا پخانہ صاف کر رہا ہے، وہ اس کو استنجا کرا رہا ہے، وہ اس کو روٹی دے رہا ہے. اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی ہے کہ اولاد قریب بھی نہیں جاتی. نوکر رکھ کے یہ کام ہوا ہے، آپ کے علاقے میں ہوا ہے. آپ کو حضرت آپ ہمیں بتا دو کہاں ہوا ہے. حضرت بتا دے تو پھر پوری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا، جی حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا، حضرت نے یہ کہا. لہذا یہ آپ پر ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں دکھایا آپ بھی دیکھنے کی قوت حاصل کرو. زبان سے بتانے پہ سوائے وہ الزام تراشی کو کچھ نہیں بچتا. لیکن یہ لوگ اس انجام کو کیسے پہنچے ہیں؟ اب ان کی جوانی کو اٹھا کر دیکھیں، یہ علماء کے گستاخ تھے، یہ اپنے نماز پڑھانے والوں کے گستاخ تھے،
یہ قرآن کی خدمت کرنے والوں کے گستاخ تھے، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ایسا ذلیل کیا ہے، اور یہ اپنے والدین کے گستاخ تھے۔ دو چیزیں ہیں، یا آدمی ماں باپ کو گستاخ ہوگا، ماں باپ کو ستائے گا، مرنے سے پہلے اس کا انجام یہیں سے شروع ہو جائے گا، دنیا اس کو دیکھے گی کہ یہ ماں باپ کو ستانے والا دنیا میں ہی نشان عبرت ہے۔ اور دوسرا جو اہل اللہ ہے، چاہے وہ قرآن پڑھانے والے ہیں، حدیث پڑھانے والے ہیں، دین سمجھانے والے ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت والے ہیں، چاہے وہ خانقاہ والے ہیں، چاہے وہ تصنیف والے، کسی بھی دین کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اس کو اپنے نفس کی تسکین کے لیے ان کی عزتوں کو اچھالا ہے، تو خبر ہونی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ غافل بنے ہوئے ہیں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے، آسان ترجمہ قرآن، انہوں نے بڑا پوائنٹ لکھا ہے قاری صاحب، انہوں نے اس آیت کا اس حصے کا ترجمہ کیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے، ہماری آیات سے، ہمارے احکام سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا غافل ہے نہیں، مطلب وہ حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ایسا لفظ لکھا ہے دیکھو کہ غافل بنے ہوئے ہیں، یعنی وہ کچھ نہ کچھ حقیقت کو سمجھتے ہیں، لیکن پھر وہ پرانی بے غیرتی، جیسے وہ فرعون ابو جہل کرتا تھا، اس نے 2 آدمیوں کو مقرر کیا، فرعون نے، ابو جہل نے کہا بھئی رات آپ پہرا دینا مکہ کے قریب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، اس نے کہا محمد، یہ کعبہ میں قرآن پڑھتا ہے، جو کوئی کعبہ کے قریب آئے نا، آپ نے اس کو دھچڑ مارنا منہ پہ، اور اس کو کھینچ کے دور پھینکنا، اس کو یہاں کھڑے نہ ہونے دینا، کیونکہ جو بھی آتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اب ابو جہل نے کہا، اب ابو جہل حقیقت کو سمجھتا تھا نا، لیکن غافل بنا ہوا تھا، مفتی صاحب نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ وہ غافل بنے ہوئے ہیں اللہ کی آیات سے، اللہ کے احکام سے، اہل اللہ کا مقام جانتے ہیں، پھر خام خواہ سے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، ایسے بن جانا جیسے جانتے نہیں ہیں۔ اب ابو جہل بھی جانتا تھا، اب اس نے کہا بھئی کوئی کسی کو قریب نہیں آنے دینا، رات کو آپ نے پہرا دینا، جو بھی قریب ہے اس کو ایک دھچڑ مارنا ہے اور اٹھا کے دور پھینکنا ہے، آپ کو تنخواہ دوں گا۔ وہ 2 آدمی رات کو پہرا دے رہے تھے، گھوم رہے تھے، ان کے سامنے ایک آدمی آیا، انہوں نے دیکھا کالا سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، نقاب لگایا ہوا ہے کالے کپڑے سے، انہوں نے اس کو منہ پہ زبردست قسم کا دھچڑ مارا اور گھسیٹنے لگے، اس نے کہا ابھی مجھے چھوڑو، میں ہی تو ہوں جو آپ کو تنخواہ دیں۔ حضرت تسا داکھے جو تو کو تنخواہ دے جو کئی کو نیڑے نہ آنے والے تسا واقع سے میں کو نیندر نہیں آنے جب تک قرآن نہ سنا، لیکن میں پکا میں مسلمان نہیں تھا، میں وہ خبیث ہاں، میں نہیں بدلتا، لیکن لوگ بدلے نہیں، انہیں کو پتہ چلو۔ اب بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، علماء کے ساتھ آپ بیٹھیں گے پھر ان کے خلاف باتیں کریں گے، یعنی بے قریب نہ آئیں، مت ہی نہ کو اللہ دی محبت دا مزہ آ ونجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دا لطف آ ونجے، قرآن دے انہوں کو جو ہے نا لطافت حاصل تھی ونجے، تے مت یہ والا آکھن میں دا ایک جھوٹا ودا حضرت کو بھوا سٹنا اے سچے آگے وال میں کو بھوا دا موقع دے سن ایتا قبو تھی ویسن میرا لتا کو پکڑ دے بھکا سکتے تو پتہ تھی حضرت صاحب صحیح بندہ ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد